پلے اسٹور میں کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے پلے اسٹور میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے سیٹنگ بتاؤں گا جس سے آپ بالکل آسان طریقے سے اپنی ہی موبائل میں اپنی پلے اسٹور کا یہی مسئلہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے اپنی موبائل کی سیٹنگ پر آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایپس پر آنا ہے۔ ایپس پر آنے کے بعد آپ نے پلے اسٹور پر جانا ہے۔ پلے اسٹور پر جب آپ جاؤ گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ آپ یہاں سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں اسٹوریج، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اسٹوریج پر کلک کرو گے تو یہاں سب سے نیچے ہے کلیئر ڈاٹا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلیئر آل ڈاٹا پر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے ایک اور کام اپنی موبائل کے سیٹنگ میں کرنا ہے۔ آپ نے آنا ہے موبائل کی سیٹنگ کے ٹائم پر، ڈیٹ اینڈ ٹائم پر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیٹ ٹائم آٹومیٹکلی۔ یہاں پر اگر آپ کے موبائل میں یہ آف ہے تو اس کو آپ نے آن رکھنا ہے۔ ہمیشہ آپ نے اس کو اپنی موبائل میں اپنی سیٹنگ میں آن رکھنا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے موبائلوں میں نے دیکھا ہے کہ پلے اسٹور سے کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا پلے اسٹور کا مسئلہ ختم ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے اپنی موبائل کے فائل پر آنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے موبائل کا سٹوریج کتنا ہے۔ آپ نے اپنی موبائل کا سٹوریج دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں فری سٹوریج 1 GB سے کم ہے، پھر بھی بہت سے موبائلوں میں پلے اسٹور سے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ اگر کسی ایپ کا 10 MB بھی ہے اور آپ کا سٹوریج 1 GB سے کم ہے، یعنی 800 MB ہے، 700 MB فری ہے آپ کے موبائل میں، پھر بھی آپ کا موبائل میں پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ ہاں، کوئی موبائل میں یہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے موبائلوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ پھر نہیں ہوتا۔ یہ چیک کرنے کے بعد اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہ پلے اسٹور کا مسئلہ ختم ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو آپ نے آنا ہے پلے اسٹور پر۔ پلے اسٹور پر آنے کے بعد آپ یہاں سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں فائل، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ پروفائل پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سب سے نیچے آؤ گے، نیچے یہاں پر ہے سیٹنگز، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سیٹنگ پر کلک کرو گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے یہاں نیچے اباؤٹ پر کلک کرنا ہے۔ اباؤٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے ایک آپشن ہے پلے اسٹور ورژن، اس کو آپ نے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے اپڈیٹ پلے اسٹور، اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پلے اسٹور کو پلے اسٹور میں ہی اپڈیٹ کرنا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر آپ کو میں ایک اور ٹیکنیک بتا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہے پہلے ریسٹور نہیں کرنا، پہلے آپ نے اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے۔ ری سٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو ری سٹارٹ جب کرو گے، اس میں چھوٹی موٹی کوئی خرابیاں ہو، سیٹنگ کا کوئی مسئلہ ہو، وہ آٹومیٹک ہی چھوٹی موٹی خرابیاں آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے۔ ری سٹارٹ کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ پلے اسٹور پر آنا ہے اور دوبارہ آپ نے پلے اسٹور پر آنے کے بعد چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہوا تو ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوا اگر پھر بھی آپ کا یہی مسئلہ ختم نہیں ہوا تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر جو میموری کارڈ لگا ہوا ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں۔ اگر آپ کے میموری کارڈ میں پہلے کوئی خرابی ہے یا پہلے سے آپ کا میموری کارڈ آپ کے اس موبائل میں لگ نہیں رہا تھا، آپ نے کسی جگاڑ طریقے سے لگایا ہے اپنے موبائل میں، تو وہ آپ نے اپنے موبائل سے نکلوانا ہے۔ جب آپ نکلواؤ گے، بہت موبائلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میموری کارڈ کا کوئی خرابی ہو جاتی ہے، اس میں بہت سارے پرابلم نکل جاتے ہیں موبائل میں۔ میموری کارڈ نکالنے کے بعد اب آپ نے چیک کرنا ہے، جب میموری کارڈ خراب ہونے کی وجہ سے موبائل میں کسی جگاڑ طریقے سے لگا لیتے ہیں تو چھوٹی موٹی پرابلم موبائل میں آتی ہے۔ یہ چیک کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا پلے اسٹور کا مسئلہ حل ہوا
تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا آخری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کو فیکٹری ریسٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرو گے؟ آپ نے آنا ہے اپنے موبائل کے سیٹنگ پر۔ سیٹنگ پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے سیٹنگ کے سرچ بار میں سرچ کرنا ہے ریسٹ۔ یہاں پر سمپل آپ نے ریسٹ کو سرچ کرنا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں سب سے نیچے دیکھ سکتے ہیں فیکٹری ریسٹ، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے اپنے موبائل کو فیکٹری ریسٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آخری آپشن ہے۔ پہلے آپ اور طریقے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں وہ آزما کر دیکھ لے، وہ چیک کر کے دیکھ لے۔ اگر اس سے مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا آخری آپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ اپنے موبائل کو فیکٹری ریسٹ کریں۔ فیکٹری ریسٹ کرنے کے بعد آپ کا مکمل یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی پرابلم آپ کے موبائل میں نہیں رہے گی۔ امید کرتا ہوں اگر آپ اس طریقے پر عمل کرو گے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی ختم نہیں ہوا تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، میں ضرور آپ کو کمنٹ میں جواب دوں گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔